ہمارے اندر جو پیار، محبت، اخوت جو صحابہ نے ہمیں اپنی زندگی مبارک میں عملاً کر کے دکھائی، ہم اس سے ہر دن دور ہو رہے ہیں، قریب نہیں ہو رہے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. بچے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سبھی ایک ہی طرف. اور غلط بیانی عام ہے، عیاشی فحاشی اور ریانی عام ہو گئی، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بالکل نہیں رہا. تو ہم سب کو جتنے ساتھی ہیں مل کے کوشش کر کے ہمیں ماہانہ جو اصلاحی نشست ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے اس کو کس طریقے پر اپنی زندگی کے اندر لایا جائے. ہماری جو زندگی ہے یہ تو 24 گھنٹے عبادت ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے رات کو سونا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے جو کچھ بھی اسے آتا ہے، سورۃ فاتحہ ہے، قل هو اللہ شریف ہے، جتنا بھی کلام اس کو آتا ہے وہ پڑھ کر کے اور دعا کر کے سوئے کہ اے اللہ جو کچھ میں نے تیری توفیق سے پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو، والدین کو، سب کو بھیج کر کے، اور یہ دعا کر کے سوئے کہ اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما. اور آپ علماء کرام سے ہم نے سنا کہ جو بندہ تہجد کی نیت کر کے وضو کر کے سوتا ہے، بے شک صبح اٹھ کے تہجد نہ پڑھے لیکن ساری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو گویا کہ آپ نے ساری رات اس عمل، معمولی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ساری رات سو کر کے گزاری، لیکن آپ کا نام جو ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا گیا. اب آپ نے صبح کو ناشتہ کرنا ہے، دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھو کر کے کھاؤ، اور اس نیت سے کھاؤ کہ اے اللہ اب میں کاروبار پہ جاتا ہوں، آپ کا حکم ہے کہ حلال برکت والا رزق کما کر کے لاؤ، بیوی بچوں کو، والدین کو، سب کو کھلاؤ. اللہ کریم میں اس کھانے کی قوت سے یہ آپ کا حکم بجا لانے کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکلتا ہوں. تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے. اب آپ نے جہاں گئے ہو وہاں جا کر کے دکان کو کھولا ہے اور اللہ کا نام لے کر کے بیٹھ کر کے تلاوت کر کے کام شروع کر دیا ہے، اور اس نیت سے کہ یا اللہ پاک جو بھی گاہک آئے گا اللہ پاک وہ تیری طرف سے آئے گا، وہ روزی کا، میری روزی کا سامان لے کر کے آئے گا، اللہ پاک تو اس کی بھی خیر کرنا، اللہ پاک تو مجھے بھی روزی دے. تو یہ بھی تو آپ کا عبادت میں شامل ہو گیا. پھر دن میں اگر آپ 10 مرتبہ واش روم میں جاتے ہیں تو 10 مرتبہ واش روم جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا، اور الٹا ہاتھ واش روم میں، الٹا پاؤں واش روم میں رکھا، اور اس کے بعد واپسی کے اوپر غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العذاب عافانی پڑھا. تو گویا کہ آپ 10 مرتبہ واش روم میں گئے، یہ بھی آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق واش روم استعمال کیا. تو گویا کہ ہم اگر تھوڑی سی اپنی ترتیب بدل لیں تو 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے یہ ہماری عبادت میں گزر جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں. تو اگر کسی بندے کی عمر ہم ساری گنتی کر لیتے ہیں کہ 70 سال ہے تو 35 سال اس نے سو کے گزارے، اور 35 سال جو بقیہ زندگی ہے اس میں 15 سال کا بچہ جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے. 20 سال پیچھے بچتے ہیں، 15 سے 25 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس میں بزرگ بابا جی کہتے ہیں مول صاحب دم کریو میرا بچے کا دل ہی کتنے نہیں لگ رہا، کام ہی کوئی نہیں کرتا. 10 سال ایسے ہمارے گزر جاتے ہیں، پیچھے 10 سال بچتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں تو وہ 10 سال جو ہیں وہ ہمارے 35 سال ہی عبادت بن جائیں گے، اور دنیا سے جاتے ہوئے مرحبا مرحبا کرتے ہوئے فرشتے ہمیں لے جائیں گے. تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے،
لیکن اس زندگی کو ہم سب نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ ہر بندے کی صحت خراب، شوگر، بلڈ پریشر، بیماریوں کا حملہ، اور ہم پریشان کس لیے کہ میرے 2 بچے ہیں، میں چاہتا ہوں، ایک گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ مول صاحب دعا کر دو، میں کہنا 2 پتر تو 2 ہی گھر ہو جائیں۔ بھی تمہیں وہی آئی ہے 2 گھر کرنے ہیں، ایک ہی کافی ہے۔ اگر ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے والی کون۔ میں کہتا ہوں 2 بچے ہیں، 2 ہی دکانیں ہو جائیں، میں کمیٹی پائی ہے، میں نے یہ کر لیا، اسی چکر کے اندر نہ تلاوت ہے، نہ عبادت ہے، نہ کسی کی ہمدردی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بس اسی کے پیچھے ہم سب لگے ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مالک اور خالق فرماتے ہیں کہ میرے بندے، سب کچھ جو کچھ تیرے ساتھ بیتنے والا ہے میں نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ ایسے ہی مول صاحب کیسا ویسے جب ایک چیز ہمارے نصیب میں اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، وہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بدل جائے، ہماری خواہش یار یہ ایسا ہو جائے یا ایسا ہو جائے، ایسا اللہ نے لکھا ہو۔ اور اس وقت ہم، آپ ذرا دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ کشمیر میں 2.5 سال سے کرفیو لگا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں پوری دنیا میں 2 سال ہو گئے ہیں۔ ذرا سوچنا ذرا میرے بھائی، اللہ کا گھر بند اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنا گھر ہمارے اوپر بند کیا ہوا ہے، اپنے یار کا شہر بند کیا ہوا ہے۔ کتنی ناراضگی ہے، کتنی ناراضگی ہے، اف توبہ توبہ، کتنا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ان دنوں میں شوال کے رمضان کے مہینے میں ایک بندہ آتا تھا، حافظ صاحب فلاں تاریخ کو ہماری ٹکٹ ہے، کوئی کہتا پہلی کو ہے، کوئی کہتا عید کر کے آؤں گا، کوئی کہتا ہمارا اس طرح پروگرام ہے، ہم نے حج کے پیسے دے دیے، ہم نے یہ کر لیا۔ اب کدھر گئی وہ ساری باتیں؟ سب رکی ہوئی پڑی، اور اللہ اتنی سخت ناراض ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی قطعاً فکر نہیں۔ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک نماز ہے۔ قربانی سال کے بعد آئے گی، ابھی سال کے بعد قربانی آ رہی ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد آئے گی، اگر تم لوگوں کے پاس، میرے پاس پیسے ہوئے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ قربانی میرے پاس توفیق ہوئی تو سال کے بعد قربانی ہے، سال کے بعد اگر صحت ہوئی تو روزے ہے، پوری زندگی میں ایک حج ہے، پیچھے ایک نماز بچتی ہے جو 24 گھنٹے ہم نے پڑھنی ہے۔ ایک رکعت میں ہم 6 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں اسی وقت ہمیں سب کچھ بھولتے ہیں۔ ابھی سال کے بعد قربانی آئے گی تو اتنا سا منہ کر کے آئیں گے مول صاحب کے پاس، اتنا پریشانی والا، مول صاحب ہاں جی خیر تے ہے، ہائی صاحب بڑے پریشان لگ دے ہو، کی دساں جی قربانی آ گئی ہے تے قرضہ بڑا ہے گا، پریشانی بڑی ہے، 20,000 کا موبائل اپنے کو آ تو 30,000 کا پتر کو آ، تے دونوں کو الگ الگ موٹر سائیکل آ، تے پریشانی اینی ہے کہ یار قربانی آ گئی۔